اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم صاد۔ یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس آئی ہے، سو آپ کے دل میں اس سے کوئی تنگی نہ ہو، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں، اور یہ نصیحت ہے اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے لیے۔ تم لوگ اسی کی پیروی کرو جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور اللہ کے سوا دوسرے رفیقوں کی پیروی نہ کیا کرو، تم بہت ہی کم نصیحت مانتے ہو۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اور ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچا، یا جبکہ وہ دوپہر کے وقت آرام میں تھے۔ سو جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا، اس وقت ان کے منہ سے کوئی بات نہیں نکلی، باوجود اس کے کہ انہوں نے کہا کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس رسول پہنچے تھے، اور رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ پھر ہم ان کے سامنے پورا قصہ بیان کر دیں گے جو ہمیں اچھی طرح علم ہے، اور کبھی بھی بے خبر نہ رہے۔ اور اس روز یعنی قیامت کے دن عمل کا وزن بھی ہوگا، پھر جس کا پلہ بھاری ہوگا وہ کامیاب بامراد ہوگا، اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کیا، اس لیے کہ یہ ہماری آیات کی حق تلفی کیا کرتے تھے۔ بے شک ہم نے ہی تم کو زمین پر رہنے کے لیے جگہ دی، اور ہم ہی نے اس میں تمہارے لیے سامان زندگی پیدا کیا، تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ اور ہم نے ہی تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے ہی تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے ہی فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا۔ اللہ نے پوچھا، تجھ کو کس نے روکا کہ سجدہ نہ کیا جبکہ میں تم کو حکم دے چکا تھا؟ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں۔ آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، اور اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے کہا، تو آسمان سے اتر جا، تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو تکبر کرے آسمان میں رہ کر، سو نکل جا، بے شک تو ظالموں میں شمار ہوگا۔ تو اس نے کہا، مجھے مہلت دیجیے قیامت تک۔ اللہ نے کہا کہ تجھ کو مہلت ہے۔ اس نے کہا کہ اس سبب سے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر میں ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، اور ان کے دائیں جانب سے بھی اور بائیں جانب سے بھی، اور ان میں اکثر کو آپ احسان ماننے والا نہیں پائیں گے۔ اللہ نے کہا کہ تو یہاں سے نکل جا ذلیل و خوار، جو ان میں سے تیرا کہنا مانے گا تو میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو تم دونوں کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا مگر محض اس لیے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں ہو جاؤ۔ اور ان دونوں سے قسمیں کھائے کہ یقین جانیے کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ پاس ان دونوں کو دھوکے سے نیچے لے آیا، پاس وہ دونوں جنت کے پتے توڑ کر اپنے اوپر رکھنے لگے، اور ان کے رب نے ان کو پکارا اور کہا، کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا، اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر آپ ہمیں نہ بخشیں گے اور ہم پر رحم نہ فرمائیں گے تو ہم تو پھر ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم ایسی حالت میں نیچے اتر جاؤ کہ تم آپس میں
بعض بعض کے دشمن رہو گے، اور تمہارے لیے زمین پر رہنے کی جگہ ہے اور ایک مدت تک نفع حاصل کرنا۔ اللہ نے فرمایا کہ اب تم کو وہیں زندگی گزارنی ہے اور وہیں مرنا ہے اور وہیں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے اتارا ہے لباس جو تمہارے پردہ دار بدن کو ڈھکتا ہے اور زینت کی چیز ہے، اور تقوی کا لباس اس سے بڑھ کر ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ اللہ کو یاد رکھیں۔ اے اولاد آدم، شیطان تم کو کہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے، جیسے اس نے تمہارے دادا اور دادی کو جنت سے نکلوا دیا تھا، اس حالت میں کہ ان کا لباس بھی ان سے اتروا دیا تاکہ ان کے پردے کا بدن بھی ان کو دکھائی دینے لگے۔ وہ اور اس کا لشکر تم کو اس طرح دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے ہو۔ ہم شیطان کو انہی لوگوں کا دوست ہونے دیتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے، اور جب یہ کوئی فحش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر دیکھا ہے، اور اللہ نے بھی ہم کو اسی کا حکم دیا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ فحش باتوں کی تعلیم نہیں دیتا۔ کیوں تم اللہ کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جس کی سند تم نہیں رکھتے؟ آپ یہ فرما دیجئے کہ میرے رب نے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ ہر سجدہ کرنے کے وقت تم اپنا رخ سیدھا کر لیا کرو، اور اللہ کی عبادت بھی خالص اللہ ہی کے لیے کیا کرو۔ اللہ نے جس طرح تم کو شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ بھی پیدا ہوگے۔ بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے اور بعض پر گمراہی ثابت ہو چکی ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنایا ہے اور خیال کرتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ اے اولاد آدم، تم اپنا لباس پہن لیا کرو جب بھی تم نماز کے لیے مسجد جایا کرو، اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے آگے مت نکلو۔ بلا شبہ اللہ حد سے آگے نکلنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ کا لباس جو اس نے اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے، اور کھانے پینے کی حلال اور پاک چیزوں کو کس نے حرام کیا ہے۔ آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ یہ چیزیں مومنین کے لیے ہے اس دنیا کی زندگی میں، خالص ہے ان کے لیے قیامت کے روز۔ ہم اسی طرح سمجھنے والوں کے لیے تمام آیات صاف صاف بیان کر دیتے ہیں۔